بہت ہی علم رکھنے والوں میں سے بے شک وہ جو معاشرے کی برائیاں ان کو بھی بڑے ہی دلیرانہ طریقے سے اجاگر کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. میں نے ان کی کیسٹیں سنی ہیں. ایک کیسٹ نے مجھے بہت متاثر کیا جس میں آپ نے اپنی نفی کی. اللہ اکبر. آپ فرما رہے تھے کہ ہم جو لوگ ہیں یہ ہم اب راستے سے کٹے ہوئے ہیں. اللہ. ہم اپنے جو بزرگ تھے ان کی گدیوں کو کیش کرا رہے ہیں. اللہ. ان کی گدیوں کو کیش کرا رہے ہیں. آج ہمارے پاس ہزاروں زمینیں بھی ہم نے انہی کی جو خدمات تھی انہی کی بدولت آج ہمیں لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں. ہم کاریں خریدتے ہیں, ہم یہ جاگیریں زمینیں خریدتے ہیں. بات تو انہوں نے بڑی خوبصورت فرمائی. یہ احساس تھا ان کو کہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا. کیوں کہ اللہ تعالی کی ذات مبارکہ نے انسان کو عزت دی ہے, اشرف المخلوقات بنایا. بے شک. پھر اشرف المخلوقات بنا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ اپنا خلیفہ مقرر کیا. سبحان اللہ. بے شک. زمین و آسمان کی تمام جو سلسلے ہیں وہ انسان کی دسترس میں دے دیے. سبحان اللہ. لیکن پھر فرمایا کہ یہ سب کچھ دینے کے بعد میں ہر چیز پہ قادر ہوں. اللہ اکبر. بے شک. بے شک. تجھے میں نے خلیفہ بنایا ہے, تجھے دسترس بھی دی ہے, لیکن اس کے باوجود میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں. سبحان اللہ. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر کیا. لوح محفوظ جس میں ہر ایک لمحے کا حساب درج ہوتا ہے. بے شک. بے شک. یہ ہم اب بیٹھے ہیں نا, محفل سجائے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, ٹھنڈ میں آ کے محبت سے, پیار سے, خلوص سے, تو یہ بھی ایک ایک لمحہ ایک ایک کا نام لکھ کے وہاں پہ محفوظ کیا جا رہا ہے کہ یہ میرے بندے اس وقت یہاں. سبحان اللہ. اسی طرح جب انسان برائی کرتا ہے تو وہ اسی وقت اس کی برائی کا تو یہ ہے کہ جب وہ عملی طور پہ کر لیتا ہے تو اس وقت اس کا اندراج ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. انسان بری ہو نہیں سکتا. بے شک. اور جب روز محشر ہوگا
جو نیکیاں ہوں گی وہ اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دی جائیں گی، بے شک اور جو گناہ گار ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ میں ان کے پرچے تھما دیے جائیں گے۔ نعت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ میں اب تھوڑا سا بیان کر لوں اگر اجازت ہو تو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سورہ نحل میں فرماتی ہے کہ یوم یأتی، سبحان اللہ۔ ایک دن آئے گا، اللہ۔ یوم دل یأتی آئے گا، کل نفس، ہر نفس۔ نفس، کل نفس، ہر نفس، ہر نفس، کل نفس تجادلو، ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، ان نفسہا، ان نفسہا۔ ایک دن ایسا آئے گا ہر جان دوسری جان سے جھگڑا کرے گا۔ اللہ۔ اللہ اب جسم اللہ تعالیٰ، یہ میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کیا ہے اسے، کہ جب انسان کا جسم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں تو ایک لکڑی کی مانند تھا، میری آنکھیں تھی لیکن میں دیکھ نہیں سکتا تھا، میرے ہاتھ تھے میں ان سے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، میرے پاؤں تھے میں چل نہیں سکتا تھا، تو میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں، اللہ۔ میں اس گناہ میں شریک نہیں۔ تو پھر روح جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو وہ کہے گی کہ میرے ہاتھ نہیں تھے، میں ہاتھوں سے کچھ کر نہیں سکتا، اللہ۔ میری آنکھیں نہیں تھی، میری آنکھیں نہیں تھی، میں اس سے دیکھ نہیں سکتا، میرے پاؤں نہیں تھے، میں چل نہیں سکتا۔ تو یہ جسم ہی میں جب میں گئی تو جسم نے ہی سارے ہی، جب میں جسم میں داخل ہوئی تو آنکھیں اس کو مل گئی، پاؤں مل گئے، ہاتھ مل گئے، تو چل بھی سکتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہی یہ سارا سلسلہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو شخص باغ میں جاتے ہیں، امرود کے باغ کا ذکر ہے اس میں۔ ایک اس میں اندھا ہے اور ایک لولا ہے۔ اندھا جو ہے وہ پھل کو دیکھ نہیں سکتا، لولا پھل تک پہنچ نہیں سکتا۔ پھر وہ ترکیب بنائیں گے کہ جو اندھا ہے وہ لولے کو اپنے کندھے پر بٹھائے گا اور وہ پھل ٹھوکیں گے اور دونوں ہی وہ پھل کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس میں دونوں کا ہی قصور ہے۔ انسان کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، انسان کی روح بھی پاک ہونا چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ جسم تو پاک اس وقت ہی ہوگا نا کہ جب اس کی نگاہ سے کوئی ایسی
حرکت نہ ہو جس کی وجہ سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو. اس کے ہاتھ اگر اٹھیں تو کسی کی بھلائی کے لیے اٹھیں، اس کے قدم اگر چلیں تو کسی کی بھلائی کے لیے چلیں. اگر وہ زندگی میں یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا جسم پاک ہو گیا. سبحان اللہ. اور پھر جسم میں روح بھی تو پاک ہی ہے. بے شک. جسم میں روح بھی تو پاک ہوا. تو وہ جب دونوں چیزیں ہی پاک ہو جائیں گی تو پھر وہ اشرف المخلوقات بن گیا. سبحان اللہ. دنیا کی تمام جو مخلوق سے وہ افضل ترین بن گیا. بے شک. اور لیکن اس کے لیے بھی یہ نہیں کہ روز محشر وہ سیدھا ہی چلے جائے گا جنت میں، ایسا نہیں. اس کو بھی حساب کتاب سے گزر کے جانا پڑے گا. اللہ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا ہم مسلمانوں پہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر ایمان والا بنایا. پھر ہمیں درود پڑھنے والا بنایا. سبحان اللہ. کیا بات. درود ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 نیکیاں 10 گناہ مٹ جاتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. بے شک. صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے. اور جب ہماری زبانوں پہ ہمارا دل جب اس کو پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ اب وہ کیا ہے کہ اب زبان پہ ہو نہ ہو تو دل ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر وہ دل جو ہے وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کتنا گرفتار ہے یہ انسان اس وقت اندازہ کر سکتا ہے کہ جب وہ درود پاک ہر وقت اس کے دل کی دھڑکنوں میں سما جائے. بے شک. بے شک. سما جائے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا کوئی شریک نہیں. آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. بے شک. لا الہ کلمہ پڑھنے سے کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. بے شک. کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا. بے شک. کیا اقرار کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. بے شک. پھر اور کسی کا ہم نے دروازہ نہیں کھٹکانا. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں ہے. بے شک. بے شک. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دے سکتا ہی نہیں ہے. یہ زندگی، یہ سانسیں، اللہ. یہ رزق، یہ ہمیں سننے کی قوت، بولنے کی صلاحیت اور عقل و فہم، سلیقہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. بے شک. اگر انسان نیکی کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. بے شک. اگر برائی کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے. بے نیاز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. بے نیاز سے مراد یہی کہ وہ اس کی نظریں ان سے ہٹ جاتی ہیں. بے شک. وہ پھر شیطان کی طرف چلا جاتا ہے اور شیطان کے وہ اعمال اپنا کے وہ خود غصب بن جاتا ہے. بے شک. اس کو کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ پیار نہیں ہوتا.
وہ اگر کسی کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہ اس لیے کرے گا کہ اس سے میں نے مطلب لینا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ کسی کے ساتھ جب دوستی کرتے ہیں تو پھر وہ اس لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ بے شک انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ 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 آمین۔ حضرت حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے سالم کو جو مشرکین تھے انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، اپنے مقام پہ جا کے ان کو بند کر دیا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہمارا بیٹا اس طرح وہ لے گئے ہیں، گھر میں فاقے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد کر نہیں سکتا، بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد کر نہیں سکتا۔ تو یہ آپ اس کو خود بھی پڑھیں اور اپنی زوجہ سے بھی کہیں کہ وہ بھی اس کو پڑھیں۔ انہوں نے پڑھائی شروع کی تو اسی اثناء جو ان کے بیٹے سالم تھے، جو دشمن تھے جنہوں نے قید کر رکھا تھا، وہ کسی غفلت کا شکار ہو گئے اور ان کے بیٹے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع مل گیا، وہ وہاں سے فرار ہو کے ان کی بھیڑ بکریاں بھی ساتھ لے آئے، ان کی بھیڑ بکریاں بھی ساتھ لے آئے۔ تو پھر جب حضرت عوف بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ بیٹا بھی آ گیا ہے اور ساتھ ہی وہ لیپ بھی آیا، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہیں؟ کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کہ ہاں، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر اللہ، بے شک کیا بات، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک تو یہ اسی وقت اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے جب انسان کا جو توکل ہے وہ مضبوط ہو۔ میں اپنے بچوں خاص طور پر جو بیتتے ہیں ہمارے ساتھ، جو ہمارے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو میں ان کی مثالیں لیا کرتا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ میرے دوست غلام رسول جنہوں نے
یہ حجرہ بنایا تھا اپنی محبتوں سے پیار سے، خود ہی پیسے لگائے انہوں نے۔ ان کا بیٹا فیصل یہاں موجود ہے، پریشانی کے عالم میں آئے کہ یہ معاملہ ہے شاہ جی میں بہت پریشان۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تم اچھے باپ ہو، انصاف کرنے والے ہو، کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے یہ تکلیف ہوگی، اپنے اندر ذرا جھانک لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ پھر ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کر دیا تھا، سبحان اللہ، باپ کی دعا قبول کر لی۔ بے شک تو ان کے بیٹے نے وہ جو گھر میں بڑا ہی سلسلے خراب ہوئے تھے، نہ قرار تھا، نہ چین تھا، نہ اتفاق تھا، لیکن اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ماں باپ سے معافی مانگی، ماں باپ سے محبت کی، اور گھر کا سکون جو ہے وہ لوٹ آیا۔ سبحان اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انعام بھی دیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، یہ حقائق ہیں، واہ واہ، میرے سامنے بیٹا بیٹھا ہے، اور بیٹے کی نظروں میں اس طرح حیا ہے۔ ہو سکتا ہے انسان زندگی میں بہت کچھ کرتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، کوئی دوستوں کی ایسی محافل مل گئی جس میں آدمی بھٹک جاتا ہے، لیکن دیکھیں ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ کس طرح قبول کرتا ہے۔ اس دن مجھے ان کے والد صاحب کے آنسو جو تھے وہ رک نہیں رہے تھے، اور مجھے پتا تھا کہ یہ آدمی جس کے حلال کمانے والا ہے، یہ جس کے حلال کمانے والا ہے، یہ عزت کرنے والا ہے، یہ انصاف کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، تو میں نے کہا ماں باپ دعا کریں اور پھر اولاد کے لیے کیوں نہ قبول ہو۔ اللہ، بے شک، تو یہ ماں باپ، ہمیں ماں باپ بننا ہے، ماں باپ بن کے اولاد کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ ماں باپ انصاف کرے گا تو پھر ہی وہ حقوق پورے کر سکے گا۔ بے شک، یہ آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لے کے تو ان کے بوسے لے رہے تھے، ایک اعرابی آیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان سے بات تک نہیں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹوں سے شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، جو چھوٹوں سے شفقت نہ کرے اور بڑوں کی ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ اللہ اللہ
وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے حقوق پورے کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، دعائیں بھی انہی کی قبول ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ایک تو ہمارے دین میں یہ آق جو کرتے ہیں نا، یہ منع ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حق نہیں دیا کہ وہ اس کو جائیداد سے بے دخل کرے۔ بے شک۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر ایک بچہ ماں باپ کی بہت خدمت کرتا ہے، دن رات اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے، ایک بچہ ان کی بات نہیں سنتا، لیکن جب وراثت تقسیم کرنے کا وقت آئے تو اس وقت باپ کو انصاف کرنا چاہیے۔ بے شک۔ جتنی جائیداد اپنے فرما بردار بیٹی کو دی جائے، اتنی ہی نافرمان بیٹی کو دی جائے۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ یہ ہے اولاد کے حقوق۔ اور ماں باپ جو غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں یا تو تیرا بیڑا ہی غرق ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ایک ماں باپ کی اولاد کے لیے، ایک مسافر کی اور ایک مظلوم کی۔ باپ جب اپنی اولاد سے تنگ ہوتا ہے، وہ رزق کے حلال کما کے لاتا ہے، اس کے منہ میں دعائیں ڈالتا ہے۔ یہ ندیم بیٹا جب میں ناشتہ کیا کرتا تھا، میرے یہ دائیں گھٹنے پہ بیٹھا کرتا تھا، میں ایک پورکی اس کے منہ میں ڈالتا تھا اور ایک میں اپنے منہ میں ڈالتا تھا۔ یہ ہے اولاد کی محبت۔ ماں باپ سب اسی طرح کرتے ہیں، اولاد سے محبت سارے ماں باپ اسی طرح کرتے ہیں۔ ماں باپ کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ماں باپ اپنے حقوق کو پورے کریں تو کبھی بھی یہ جو گھر میں نااتفاقی ہو نہیں سکتی۔ تو ماں باپ کا جو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کرنے میں سب سے زیادہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جتنی ماں اچھی ہوگی اتنی ہی اولاد اچھی۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ سچ بولیں گے، بچے بھی سچ بولیں گے۔ ماں باپ کسی ایک علیحدہ بیٹھ کے کسی کی برائی کریں گے تو بچے بھی وہی سیکھیں گے، وہ بھی پھر برائیوں کی طرف جائیں گے۔ بے شک۔ اگر ماں باپ کسی کے بارے میں اچھی باتیں کریں گے تو بچے بھی وہ سن کے اسی پہ عمل کریں گے۔ یہ جو بچپن کا وقت ہوتا ہے نا، یہ ان بچے کی اصل تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور اس سے جو ماں باپ غافل ہو جاتے ہیں، جو بچے کی ضروریات چھوڑ کے اپنے کسی دوست کی ضرورت کو پوری کرنے چلے جاتے ہیں، وہ خدمت نہیں کرتے، وہ ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ کے ظلم کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں ہمیں ہمیشہ ہی ایسے سلسلے اپنے میں پیدا کرنے چاہیے کہ کوئی یہ اعتبار کرنے والا تو ہو، کوئی یہ تو اعتبار کرنے والا ہو کہ بھئی یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اگر اس کو یہ اعتبار آ گیا تو پھر اس کی ادا تو وہ اپنانے کی کوشش کرے گا نا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ملی، صحبتیں ملی۔
کوئی ایسا بھی عمل انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں کیا جو شریعت کے خلاف ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو۔ وہ کیا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے تھے، امین تھے، سچے تھے، امین تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم نبوت جو عطا فرمائی، اس پہ صحابہ کرام کا مکمل ایمان تھا، تقویٰ تھا، ایمان تھا۔ تو یہی ہم کو اپنے رویوں میں بہت ہی غور کے ہمیں قدم اٹھانا چاہیے۔ بات جب ہم کریں تو کم از کم اللہ تعالیٰ نے یہ تو انسان کو عقل سلیم دی ہے کہ یہ جو میں بات جس سے مخاطب ہوں وہ کیسا آدمی ہے، واہ واہ، وہ کیسا آدمی ہے، کیا وہ عزت والا ہے، تو اس کے ساتھ جس طرح وہ عزت کرتا ہے اس سے بھی زیادہ اس کی عزت کرو تو اور معاملے درست۔ اگر کوئی کم عقل ہے تو اس کو اس طرح نہ کہہ دو کہ جا بھائی تیرے کول تے عقل ہی ہے نہیں، وہ پھر احساس کمتری میں مبتلا۔ بڑے طریقے انسان کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سلسلے وضو کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ وضو صحیح نہیں کر سکتا، تو آپ نے اس سے کہا دیکھیں میں وضو صحیح، میرا وضو دیکھیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا اس میں کوئی، تو اس کو پتہ چل یہ تھا کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور اپنی بات ہر بات میں انسان کے پاس اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ جب بولے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ میں جو بات کر رہا ہوں اس سے کیا کسی دوسرے پہ کوئی برا اثر تو نہیں ہو رہا، کہ وہ یہ تو نہیں سمجھ رہا کہ میں اس کی برائی کر رہا ہوں، میں اس کے منہ پہ اس کا برا کہہ رہا ہوں۔ برائی تو برائی ہی ہے، وہ خود ہی جو برائی کرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے، اور جب وہ اچھے کی صحبت میں آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اچھا ہی بن جاؤں۔ اچھے کی عزت ہے، برے کو ذلت ہے، جھوٹ میں برکت نہیں ہے، سچائی میں برکت ہے، گھروں میں اتفاق میں برکتیں ہیں، ایک دوسرے یہ جو خونی رشتے ہیں نا، ہم ان کو ہمیشہ اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ باہر تعلقات بنانے کے لیے، بھائی تم کیوں تمہیں ضرورت پیش ہوتی ہے باہر جانے کی، باہر تعلقات بنانے کی، جب تمہارے خونی رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں نعمتیں عطا کی، ہمیں نعمتیں عطا کی۔ یہ آپ نے سب کی زندگی کا ایک تجربہ ہوگا کہ کسی کے ساتھ مخلص دوست اور بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتے وہ اور بات ہے، اس کو نہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ساری زندگی کسی کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرو، ایک غلطی ہو جائے تو وہ اس غلطی کو معاف ہی نہیں کرتا، وہ ساری زندگی کی جو دوستی ہے اس کو وہ قربان کر کے چلا جاتا ہے۔ اور رشتے دار غمی بے شک ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہو، باپ نے بیٹے کو گالیاں نکالی ہوں، بیٹے نے باپ کو برا بھلا کہا ہو، لیکن جب بھی کوئی غمی کا موقع ہوتا ہے تو یہ رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ ساڈا رشتے دار تے ہے،
وہ ساری برادری تے ہے اسی سانو جانا چاہیے اسی بھی ٹوٹ جانا ایک دن کیوں نہ اسی اپنے آپ کو بہتر کر لی اس سارے معاملے جڑے نے انسان دی عقل ہر آدمی یہ سمجھدا لیکن اسی شیطان دے بہکاوے جس وقت اسی آ جانے ہیں اس ویلے پھر اسی اپنے جڑے حقوق نے انہاں نو بھی نظر انداز کر لینے اسی دنیا نو خوش کرتے کرتے اپنے اللہ نو ناراض کر لینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض کر لینے اللہ اکبر دنیا پھر نہیں راضی ہوتی دنیا پھر نہیں راضی ہوتی بیان آدھا گھنٹے کا شاید میں آج بیان تے نہیں سی لیکن وقت زیادہ ہو گیا تو میں تمام دوستوں کا بہت ہی دوست بھی ہیں آپ بھائی بھی ہیں اس نسبت سے آپ بھائی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل ان کی نسبت سے ہم بھائی ہیں ہم بھائی ہیں سبحان اللہ اور یہ رشتے اگر ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مضبوط نسبت ہے تو پھر یہ رشتے بھی بہت مضبوط ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے اس دنیا میں بھی نہ آپ انشاءاللہ انشاءاللہ بس اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اچھا اخلاق اچھی زبان چہرے پہ مسکراہٹ وہ مسکراہٹ نہیں منافقت والی نہیں مسکراہٹ وہ کہ جب دل چہرے کا ساتھ دے جب دل چہرے کا ساتھ دے پھر میں دل سے جب خوشی ہوتی تو چہرے کا جو چہرے کی خوشی میں ایک حقیقت نظر آتی ہے وہ ایک خسیانی سی ہنسی ہوتی ہے وہ خسیانی سی ہنسی جو وہ منافقت والی ہنسی ہوتی ہے تو یہ عکس ہے انسان کا چہرہ بے شک بے شک اور اس میں اس کو اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے بے شک بے شک اگر وہ خود اچھا ہے تو سب ہی اس کو اچھے نظر آئیں گے اگر وہ خود کو متکبر محسوس کرتا ہے تو وہ کہے گا کہ یار یہ تو لوگ لنگر کھانے کے لیے یہاں اللہ کتنا بڑا وہ گناہ کرتا ہے تکبر کر کے تو شیطان کہاں چلا گیا تکبر کر تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں جو نوالا ہے وہ اس کو جہاں سے ملنا ہے وہاں سے مل جاتا ہے بڑی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ بچہ ایک پاس بیٹھا ہے نوالا اپنے منہ کے لیے اٹھایا لیکن وہ بچے کے منہ میں چلا گیا اس کا مطلب کہ وہ نوالا ہمارے نصیب میں نہیں تو وہ بچے کے نصیب میں تھا تو یہ لنگر شفا کا لنگر الحمدللہ الحمدللہ اس میں خلوص پیار محبتیں کبھی جی بسم اللہ اس میں کبھی بھی یہ محسوس دل میں آنا ہی نہیں چاہیے آپ تو آتے ہیں درود پاک پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ درود پاک والا لنگر پھر کتنا پاک ہوگا بے شک بے شک پاک ہوگا اللہ ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو وسیع مواقع وسیع رزق عطا فرمائے رزق حلال عطا فرمائے اللہ تعالیٰ
سب کو انصاف کرنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنا احتساب کرنے والا بنایا۔ کسی کی برائی کو بیان کرنے کی بجائے وہ اپنی طرف پہلے دیکھ لے کہ یہ برائی جو میں کر رہا ہوں کیا میں اس سے بری ذمہ ہوں، کیا میں اس سے پاک ہوں۔ اگر تو وہ پاک ہے تو برائی کرے گا ہی بے شک وہ اس کی اصلاح کے لیے چند باتیں ضرور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نہایت معزز بلکہ ہمارے مرشد کریم کے سب سے قریب جو کہ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، ان کی عدم موجودگی میں انہوں نے اپنے آستانہ عالیہ پہ ان کو بڑے کرم سے نوازا، اور ان کی عدم موجودگی میں انہوں نے جو حکم تھا اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی بہت ہی احسن طریقے سے انجام دی۔ تو وہ ان سے بڑے خوش گئے۔ اللہ اکبر، خوش وہ سبھی سے تھے۔ مرشد کی نگاہ میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ان کا تو کام ہی مرشد کا کہ سیدھی راہ پہ چلانا، بے شک رشد ہدایت سیدھی راہ پہ چلانا۔ تو وہ اپنا کام کر کے اب وہ ان پہ ذمہ واری چھوڑ گئے، اب یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے انہوں نے ایک مہینے میں جب سے شروع ہوا ہے سلسلہ ہمارا آپس میں، تو وعدے کے مطابق ہر مہینے ایک جمعہ وہاں جاتے ہیں، ایک جمعہ یہاں آتے ہیں۔ ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تین شعر پڑھ لیں آج۔ بسم اللہ۔